ویسے تو ہر مرنے والے کا احترام ہے، ہر میت کا اسلام ہمیں احترام سکھاتا ہے کہ اس کو اٹھاتے وقت، اس کو غسل دیتے وقت، اس کو دفن کرتے وقت آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے حضرت صاحب، یہ عیب ہے۔ بعض غسل دینے والے خاص کر عورتیں، وہ بعد میں ان کے عیب بیان کرتی ہیں لوگوں کے سامنے کہ اس کے جسم پر تو نشان ہی بڑے تھے، اس کو ایسے ہو گیا تھا، اس کو ایسے ہو گیا تھا، اس کے رنگ ایسے تھا۔ یعنی یہ ایک امانت ہوتی ہے ان کے پاس جس کا وہ خیال نہیں کرتی۔ صاحب غسل دینے والوں کے پاس میت کی چیزیں امانت ہوتی ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اس امانت کا خیال رکھیں۔ اگر آپ یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور نیکی کا کام اللہ رب العزت نے آپ کو کرنے کی توفیق دی ہے تو سب بعد میں اس کو گناہ میں نہ بدلیں۔ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاک اور ستھرا طریقہ بتایا ہے، کسی دین میں ایسا طریقہ نہیں ہے میت کو غسل دینے کا۔ اتنا اس کے ادب کو، اس کے سطر کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ میت کے سطر کو غسل دینے والے بھی نہیں دیکھ سکتے، اگر کوئی دیکھتے ہیں تو یہ ان کی جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ بتایا، پاکیزہ طریقہ، کہ آپ غسل دینے والے بندے بھی میت کے سطر کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اٹھانے والوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ پاک صاف کفن ہو اور نرمی کے ساتھ چلیں، بھاگتے ہوئے اس طریقے سے نہ جائیں کہ میت کو ہلاتے اور حرکت دیتے جائیں۔ پھر دفن کرتے وقت آداب ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ حضرت صاحب یہ اسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے جن کا خیال رکھنا ہے۔